الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل چل رہے تھے کہ عاریت کے بیان کے، اور پیچھے عاریت کے بیان کے کچھ مسائل بیان کیے گئے، اور اس میں بیان کیا گیا کہ عاریت کو لوٹانے کے درمیان فرق اور مغصوبہ شے اور ودیعت کو لوٹانے کے درمیان کیا فرق ہے۔ کہ وہاں پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ عاریت والی شے کو لوٹایا اور مالک کے گھر پہنچا دیا تو وہاں پر سمجھا جائے گا کہ اس نے لوٹا دیا ہے، اور اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو ضمان ادا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے مغصوب شے کو یا مال ودیعت کو مالک کے گھر لوٹا دیا اور اسے سپرد نہیں کیا، اب ہلاک ہو گئی تو ویسی صورت میں وہ ضمان ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غاصب پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے فعل کو فسخ کرے۔ غاصب جب لے کے گیا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اپنے فعل کو فسخ کرے، کمی ہوئی ہو یا زیادتی ہوئی ہو یا کچھ گھٹایا ہو، اس نے جو زیادتی کی اس کی وجہ سے جو اس نے بغیر اجازت کے استعمال کیا تو اس کے لیے مالک کی اجازت اور سامنے آنا درکار ہے۔ تو اب اس کے فعل کو اپنے فسخ کرنا ضروری ہے، اور یہ صرف مالک کو واپس کرنے سے ہو سکتا ہے، کسی اور کو واپس کرنے سے نہیں ہو سکتا۔ اور ودیعت کو کیوں؟ کیونکہ ودیعت اگر گھر پہ چھوڑ کے آئے تب بھی یہ وہاں چھوڑنے سے جو ہے اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو اگر ضمان ادا کرے گا اس سے یہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ودیعت جو ہے مالک اسے گھر جو ہے واپس کرنے سے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اور نہ ہی کسی گھر والے کو اگر دے کے آ جائے ودیعت کا مال تب بھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر گھر والوں پر اتنا اسے بھروسہ ہوتا ہے اتنی امانت کا تو گھر والوں سے ہٹا کر دوسرے کو کیوں امانت کے لیے رکھنے دیتا؟ اس کو رکھنے کو لیے دیے تاکہ یہ حفاظت کر سکے۔ تو اب یہ گھر والوں کسی کو دینے سے اور یا کہیں پر گھر میں چھوڑ جانے سے ہلاک ہو جائے تو وہاں پر پھر ضمان ادا کرے گا، کیونکہ وہاں پر مالک کو سپرد کرنا نہیں پائے گا۔ برخلاف عاریت کے، عاریت والی شیوں میں عرف کا اعتبار ہے، اور عرف میں اس میں یہ ہے کہ وہ گھر پہنچا دیتے ہیں لوگ، گھر میں چلی گئی کافی ہو گیا، کیونکہ مالک کو سپرد کرنا کافی ہو جاتا ہے اس میں۔ ہاں، عاریت والی شے اگر بہت زیادہ قیمتی ہے، سونے کا ہار لے گیا کسی کا، اب سونے کا ہار یہ ہے کہ گھر میں وہاں کونے ڈالیا ہے تو یہ اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سونے میں ہار کا کہ گھر میں ایسے ڈالے نہیں ہوتے، اس کی حفاظت کی جاتی صحیح طور پر۔ تو اب شے قیمتی جو شے ہے جس کو باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہے تو اس کو عاریت پر دینے میں عرف یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں کئی بار بھی چھوڑ کے آ گئے، تو اب وہاں پر وہ کس کا مسئلہ آ جائے گا؟ امانت کی طرح آ جائے گا کہ وہاں وہ مالک کو سپرد کرنا ہوگا۔ وَلَوْ رَدَّ الْمَغْصُوبَ أَوِ الْوَدِيعَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ، اور اگر کسی نے مغصوب مال کو یا مال ودیعت کو مالک کے گھر تک پہنچا دیا، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَيْهِ، اور اسے کیا ہے سپرد نہیں کیا زمینہ، تو وہ ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان ادا کرے۔ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْغَاصِبِ فَسْقُ فِعْلِهِ، اس لیے کہ واجب جو غاصب پر ضروری ہے وہ اپنے فعل کو فسخ کرنا ضروری ہے۔ وَذَلِكَ بِالرَّدِّ إِلَى الْمَالِكِ، اور یہ فسخ کرنا جو ہے وہ مالک کو ہی واپس کرنے سے ہو سکتا ہے، دون غیری، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا۔ وَالْوَدِيَةُ لَا يَرْضَى الْمَالِكُ بِرَدِّهَا إِلَى الدَّارِ، اور مال ودیعت بھی کیونکہ مالک جو ہے گھر واپس کرنے سے راضی نہیں ہوگا، وَلَا إِلَى يَدِ مَنْ فِي الْعِيَالِ، اور نہ ہی ایسے شخص کو واپس کرنے سے راضی ہوگا جو اس کے عیال میں سے ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْلَا ارْتَضَاهُ لَوْ ارْتَضَاهُ لَمَّا أَوْدَعَهُ إِيَّاهُ، اس لیے کہ لَمَّا أَوْدَعَهَا إِيَّاهُ، اس لیے کہ اگر وہ اس سے راضی ہوتا، کس سے؟ گھر والوں کو دینے سے راضی ہوتا یا گھر میں چھوڑ جانے سے راضی ہوتا تو اس کے پاس ودیعت کے طور پر نہیں رکھتا، اس نے رکھا ہے تو اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کو واپس کرے۔ لما ہے یا لما ہے؟ لما پڑھے سے لما اودعہا ایاہو، کہ اگر یہ لما اگر اس سے راضی ہوتا تو اس کو اس کے پاس کیا ہے کیوں نہیں رکھتا، تو اس کے پاس رکھا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے ہاں لو کے جواب میں لام آتا ہے نا، لولا علی لہلک عمر، ہاں تو لما پڑھ لیں، لما چاہیے
لما ہی زیادہ بہتر ہے. ہاں لا جو ہے یہ تاکید کے لیے، اور ما نافیہ، لما اودعہ یا، تو اگر وہ راضی ہوتا کسی اور پاس رکھنے سے تو اس کے بعد ودیت، اگر اس سے راضی ہوتا تو اس کے بعد ودیت نہیں رکھتا. بخلاف العواری، برخلاف عاریت والے مالوں کے، لأن فیہا عرفا، اس لیے کہ اس میں عرف جو ہے وہ جاری ہے کہ مالک کے گھر واپس کر دی جاتی ہے، مالک کے ہاتھ واپس کرنا، قبضے میں دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. حتی لو کانت العاریت اقدا جوہری، یہاں تک کہ اگر عاریت والی چیز جو ہے وہ جوہر و دینار ہو، کیا ہو، قیمتی یا ہو، جوہر کا یا دیناروں کا یا کیا ہو، جواہرات کا ہار ہو، صحیح ہے نہیں، تو لم یردوا الا الی المعیر، تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ صرف معیر کو ہی واپس کرے گا، لعدم ما ذکرنا من العرف فی، اس لیے کہ اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ عدم یعنی عرف نہ پائے جانے کی وجہ سے، اس میں اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا یعنی عرف نہیں پایا جاتا اس میں کہ وہ مالک کے گھر واپس کرنے کا. اب یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ومن استعار دابۃ فردها مع عبدہ، جس نے کوئی جانور عاریت پر لیا اور اسے پھر اپنے غلام کے ہاتھ واپس کیا، یہ جاؤ اس مالک کے گھر پہنچایا، یا کوئی اپنا مزدور ہے اس کے ہاتھ دیا، اب کہا کہ اس کو واپس کر کے آ جاؤ جس سے میں نے لیا ہے. اب یہاں پر جو ہیں وہ مزدور جو ہے، مزدور کے ہاتھ بھیجا تو مزدور کی دو صورتیں ہوں گی. وہ مزدور ایسا ہے جو سالانہ طور پر اس کے گھر کام کرتا ہے، پورے سال کے لیے ایسا ہے، وہ پورا گھر کا جو ہے یہ کہہ دیں خادم ہے، پورا گھر کا کام کرنے والا ہے، یا جو ہے اسے مہینے کے لیے اسے رکھ لیا ہے کہ مہینے تک تم کام کرتے رہو. اب اگر یہ ایسا لے کر کے گیا مزدور یہ مال اور پھر ہلاک ہو گیا تو ضمان ادا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی جو ہے اس کے عیال میں شمار کیا جائے گا. اگر وہ ایسا مزدور ہے جو ڈیلی والا ہے، ڈیلی تنخواہ دیتے ہیں چلا جاتا، پھر کوئی سا آ گیا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ دوسرے دن بھی رہے، دوسرے دن دوسرا مزدور مل سکتا ہے. اگر ایسا مزدور کے ہاتھ میں نے واپس کیا ہے تو ایسے کی بنیاد پر ہلاک ہو جائے تو پھر ضمان ادا کرے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا عیال میں سے شمار کیا گیا گا. تو یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ تعدی وغیرہ کر دے، لیکن جو زیادہ انسان کسی گھر میں رہنے لگتا ہے تو پھر اسے کیا ہو جاتی ہے، ممارست ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا ہو جاتی ہے، غمخواری ہو جاتی ہے، تو بھائی چارگی کا ایک انداز ہو جاتا ہے، تو وہ حفاظت کرے گا. اسی طرح اگر اس نے اس کے غلام کے ہاتھ واپس کیا ہے، معیر کے غلام کے ہاتھی، تب بھی ایسیا اس کے اجیر کے ہاتھ، تب بھی اگر وہ ہلاک ہو جائے تو ضمان ادا نہیں کرے گا، کیونکہ مالک جو ہے اس سے راضی رہے گا، مالک اس سے راضی رہے گا کہ اس کے بعد سپرد کر دیا جائے. کیونکہ اگر وہ مالک کو بھی دیتا تو مالک کسے دیتا، جانوروں کو، مالک کو اگر دے کے آتا تو مالک بھی تو اپنے غلام کو ہی دیتا، جاؤ اس کو باندھ کے آؤ، استبل میں لے کے جاؤ، تو اب اس نے جو ہے اس کو دے دیا، غلام کو دے دیا جا کر کے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ضمان نہ ہونا یا ضمان ہونا یہ غلاموں کے اعتبار سے فرق ہے. اگر یہ اس نے اس غلام کو واپس کیا ہے مالک کے جو دیکھ بھال کرتا ہے جانوروں کی، اب وہ ہلاک ہو گیا تو ضمان ادا نہیں کرے گا. اور بعض نے کہا کہ اگر ایسے غلام کو دیا ہے جو دیکھ بھال نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، اگر ہلاک ہو گیا تو ضمان ادا کرے گا. لیکن ایسا یہ ہے کہ چاہے اس غلام کو دے جو دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے جو دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، دونوں صورتوں میں ہلاک ہو جائے تو ضمان ادا نہیں کرے گا. کیونکہ مالک جو ہے اگرچہ اسے نہیں دیتا لیکن کبھی کبھی اسے بھی دیتا ہے، کبھی کبھی اس کو بھی دیتا ہے، بھائی نہیں آج چھو تو آپ کر لو آج کام تھوڑا سا. ومن استعار دابۃ فردها مع عبد او اجیری، جس نے کوئی جانور عاریت پر لیا اور پھر اسے اپنے غلام کے ہاتھ یا اپنے اجیر کے ہاتھ واپس کیا، لم یضمن تو ضمان ادا نہیں کرے گا. والمراد بالاجیر ان یکون مساہنۃ او مشاہرۃ، اور اجیر سے مراد یہ ہے کہ وہ سالانہ والا مزدور ہو یا ماہانہ جو ہے مزدوری والا مزدور ہو. لأنها امانۃ، کیونکہ عاریت کیا ہے، یہ عاریت جو ہے امانت، اس لیے کہ عاریت جو ہے امانت ہے. فلو ان یحفظ بیدی من فی العیال، تو اسے ضروری ہے کہ یہ اس کی حفاظت کرے، یا ان یحفظها کہ اس کی حفاظت کرا ایسے شخص کے ذریعے سے جو اس کے عیال میں سے ہے.
اور یہ عیال میں سے سمجھا جائے گا جو لمبی مدت تک اس کے گھر رہے گا. کما فی الودیعتی جیسے کہ ودیعت میں کیا ہوتا ہے یہ حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے. بخلاف الاجیری میاومۃً برخلاف اس اجیر کے جو ڈیلی والا ہو روزانہ والا ہو یومیہ والا ہو. لأنه لیس فی عیالی کیونکہ یہ ایسی صورت نہیں ہے اس کے عیال میں سے نہیں ہے. اب ایسی صورت میں اس کو دیا ہلاک ہو گیا تو ضمان ادا کرے گا. وقضا اذا ردها مع عبد رب الدابہ او اجیری اسی طرح اگر اس نے جو ہے اس غلام کو جانور کو واپس کیا دابہ رب الدابہ یعنی جانور کے مالک کے غلام کے ہاتھ واپس کیا ہے یا جو ہے اس کے اجیر کے ہاتھ واپس کیا تب بھی ایسی صورت میں ضمان ادا نہیں کرے گا. لأن المالک یرضی بھی اس لیے کہ مالک جو ہے وہ اس سے راضی رہے گا. کما اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے انہو لو ردہ الیہ فہو یرد الی عبدی کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ اس کو واپس کرتا تو یہ بھی غلام کو دے دیتا تو اس صورت میں ضمان ادا نہیں کرے. وقیل اور ایک قول یہ کہ ھذا فی العبد الذی یقوم علی الدواب کہا کہ ضمان ادا نہ کرنا جو ہے جانور کے مالک کے غلام کو واپس کرنے سے ضمان نہ ادا کرنا یہ اس غلام کے بارے میں ہے جو جانوروں کی دیکھ بھالی کر رہا ہو. یقوم علی الدواب جانوروں کی دیکھ بھالی کرتا ہے. وقیل فیہ و فی غیرہ کہا گیا کہ ضمان نہ ادا کرنا یہ اس غلام کے بارے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ کے بارے میں بھی ہے. چاہے کسی کو بھی واپس کرے دونوں صورتوں میں ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان نہیں دے گا. وہو الاصح اور یہی کیا ہے اصح ہے. لأنہ ان کان لا یدفع الیہ دائما یدفع الیہ احیانا اس لیے کہ اگرچہ اسے جو ہے وہ ہمیشہ نہیں دیتا لیکن کبھی کبھی اسے بھی دیتا ہے. کیا کرتا ہے اور اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اجنبی کے ہاتھ واپس کیا کسی نے اس غلام کو کسی اجنبی کے ہاتھ واپس کیا ہے تب ایسی صورت میں ہلاک ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ضمان ادا کرے کیونکہ اجنبی جو ہے یہ مالک کا نائب بھی نہیں ہے. صحیح ہے نہیں اجنبی مالک کا نائب بھی نہیں ہے تو لہذا اب ایسی صورت میں ہلاک ہونا یہ تعدی پایا جائے گا مستعیر کی طرف سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ قصدن جو ہے ودیت پر دینے کا جو ہے مالک بھی نہیں ہے. قصدن کیا قصد کرے کسی کو ودیت پر دینے کا مالک بھی نہیں ہے کیونکہ مستعیر جو ہے یہ ودیت پر دینے کا مالک کسی کو ہے ہی نہیں کیونکہ مستعیر کے پاس عاریت کے طور پر کس نے دیا ہے معیر نے دیا ہے لہذا اسے اجازت بھی نہیں دی ہے تو ابھی کسی دوسرے کو ودیت پر دے بھی نہیں سکتا. لہذا ہلاک ہو جائے تو اس نے گویا کہ مالک کے حکم کی خلاف ورزی کی ہلاک ہو گیا تو اس کی اجازت کے بغیر کیا. اور بعض مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہے وہ مالک ہے اس کو دینے کا کیا ہے ودیت کے طور پر اگر کسی کو دیتا ہے تو یہ مالک ہوتا ہے اس کو دے سکتا ہے. کیوں کیونکہ ودیت جو ہے وہ اعارے سے اس کا درجہ کم ہے کیونکہ اعارے میں جو ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے انسان دیتا ہے اور ودیت میں جو ہوتا ہے وہ صرف حفاظت کے لیے دیتا ہے. تو حفاظت میں جو ہے درجہ کم ہے اور شے جو ہوتی ہے اپنے کم کو تو شامل رہتی ہے لہٰذا جو ہے وہاں عاریت پہ نہیں دے سکتا کسی کو بغیر اجازت کے اور عاریت پہ بھی دے سکتا ہے لیکن اجارت پہ نہیں دے سکتا پیچھے آپ نے پڑھا. لیکن ودیت تو اور کم درجے کی ہے تو وہاں دے سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اعارے سے اس لیے ودیت جو ہے اعارے سے کم درجے کی ہے لہذا یہاں پر یہ دے سکتا ہے. تو دو طرح کے مشائخ ہو گئے یہاں پر. بعض مشائخ جو کہتے ہیں کہ یہ مستعیر جو ہے ودیت پر کسی دوسرے کو دینے کا مالک نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ مالک ہوگا. لیکن جن لوگوں نے کہا یہ دے سکتا ہے یہ اس وقت ہے جبکہ اس کی مدت اعارہ ختم نہ ہوئی ہو. مدت اعارہ ختم نہ ہوئی ہو مدت اعارہ ختم ہو گئی ہو پھر اس نے کسی کو دیا اب پھر ہلاک ہو گیا تو ضمان دے گا کیونکہ مالک کی طرف سے اجازت نہیں تھی کسی دوسرے کو دینے کی اور مدت ختم ہو چکی تھی اس لیے اب ضمان ادا کریں. اس طرح سے اور عدم جواز کے جو قائلین ہیں انہوں نے کیا یہ کہا ہے کہ جبکہ مدت اعارہ ختم ہو چکی ہو اور تب اس کے لیے ایدا کی اجازت نہیں ہوگی. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب مستعیر کی مدت اجارہ ختم ہو گئی تو تب وہ ضامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باقی ہو تو ضامن نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ رَدَّهَا مَا أَجْنَبِيٍّ اور اگر اس نے جو ہے مستعیر نے واپس کیا کسی اجنبی کے ہاتھ تو اب ہلاک ہو جائے تو ضمان دے گا
کیونکہ یہ اجنبی جو ہے یہ مالک کا نائب بھی نہیں ہے تو تعدی کرنے والا ہوگا۔ وَدَلَّتِ الْمَسَلَةُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ قَصْدًا، اور مسئلہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مستعیر جو ہے یہ قصداً کسی کو ایدا پر دینے کا مالک نہیں ہے، کما قالوا بعض المشائخ، بعض مشائخ نے کہا ہے کہ ایسا ایدا پر دینے کا مالک نہیں ہے، تو جب ہلاک ہو گیا تو گویا کہ مالک کی اجازت کے بغیر ہوا۔ وقالو بعضهم، اور بعض مشائخ نے کیا جو مشائخ عراق ہیں کہ کہتے ہیں کہ دے سکتا ہے، یہ مالک ہے اعارہ کیا ہے ودیت پر دینے کا، لأنه دون الاعارہ، کیونکہ ودیت کیا ہے وہ اعارے سے اس سے درجے کی کم ہے۔ وَأَوَّلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اور اس مسئلے کی انہوں نے یہ تعویل کی ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ضمان دے گا تو اس وقت کی تعویل یہ کی ہے کہ انتہائی الاعارہ، اعارے کی انتہا ہو چکی ہے، لانقضاء المدت، مدت کے پورے ہونے کی وجہ سے جب مدت کی انتہا ہو گئی اور اعارے کی انتہا ہو گئی، اجارے کی مدت کی انتہا ہو گئی، اب وہ دے رہا ہے تو گویا کہ مالک کی اجازت کے بغیر دے رہا ہے۔ اب مالک کی اجازت کے بغیر اگر کسی کو چاہے وہ اعارے پر دے یا ودیت پہ دو، ہلاک ہو جائے تو گویا کہ مالک کی اجازت کے بغیر دیا جا رہا ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر دینے کی صورت میں تعدی کرنا لازم آئے گا۔ تو مسئلے کی تعویل اس طور پر کریں گے کہ جو کہتے ہیں کہ ضمان دے گا اور جو کہتے ہیں ضمان نہیں دے گا، یہ ساری صورتیں اس پر ہیں جبکہ مدت اعارہ باقی ہو۔ مدت اعارہ باقی تھی پھر دے دیا، ہلاک ہو گیا تو ضمان ادا نہیں کرے گا۔ مدت اعارہ ختم ہو چکی تھی تو مالک کی اجازت ہی نہیں تھی اس دوسرے کو دینے کی، اب ہاں جنہوں نے ضمان پہ کال کیا انہوں نے بنا دیا ہے کہ اگر مدت اعارے ختم ہونے کے بعد میں ہاں اگر اندر ہے تو تب اس کا بھی کوئی ضمان نہیں دینا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قصداً دینے کا مالک نہیں ہو، بعض مشائخ نے جو یہ کہا مالک ہے تو اس صورت میں تعویل یہ مسئلے کی یہ کریں گے کہ کب ضمان دے گا کب ضمان نہیں دے گا، اور ایک لوگوں نے جو کہا صرف مطلق کہہ دیا کہ ایدا پر دینے کا مالک نہیں ہے۔ اور جو اولو مسئلہ حالی مسئلہ سے یہ مراد مشائخ عراق ہیں، تو مشائخ عراق جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ضمان نہیں دے گا، تو دو صورتیں بن جائیں گی اس کی۔ کسی نے زمین خالی زمین کو لیا زراعت کے لیے، تو اب یہ نوشتے کی بات آئے گی، کیسے لکھیں نوشتہ کیا کرے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، وہ ہے۔ اب یہ نوشتے کے لیے نوشتہ لکھے تو کیسے لکھے، کیا اقرض تنی لکھے تو نے مجھے قرض دی، آر تنی تو نے مجھے آریت پہ دیا تو نے یہ زمین، یا یہ لکھے اطعمتک، اطعمتنی تو نے مجھے یہ کھانے کے لیے دیے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں جب زراعت کے لیے زمین لی ہے تو وہاں پر یہ اطعمتنی لکھے، آر تنی نہ لکھے یہاں پر مستعیر، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہاں زراعت کے لیے لے رہا ہے۔ اچھا صاحبین فرماتے ہیں آر تنی لکھے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے آر تنی اعارہ یہ موضوع ہے، اسی کے لیے اعارے کے لیے، تو لہذا موضوع کے اعتبار سے لکھنا زیادہ اولا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور جیسے کہ گھر کے اعارے میں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں گھر کے اعارے میں سکنا نہیں لکھا جاتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے، آر تنی لکھا جاتا ہے، مجھے آریت پر دیا تو نے، تو وہاں پر گھر کے اعارے میں یہ لکھتے ہیں، تو لہذا زمین کو زراعت کے لیے تو لیا تو بھی وہاں کے لکھیں آر تنی۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں لفظ اطعام لکھنا یہ زیادہ دلالت کرنے والا ہے مراد پر آریت سے زیادہ، کیوں؟ کیونکہ جو ہے اب ایسی صورت میں جب زمین کو زراعت کے لیے لیا ہے تو صرف اطعمتنی لکھیں گے تو یہ زراعت کے ساتھ ہی خاص ہو جائے گی، کیونکہ زمین جب بڑی ہے تو وہاں پر کئی احتمال موجود ہیں، کوئی گھر بنا لے، خیمہ بنا لے، کھیتی کر لے، صحیح ہے نہیں؟ اب اس نے آر تنی کا لفظ بول دیا، اس نے زمین میں کیا گھر بنا لیا، ارے یار تمہیں کھیتی کے لیے دی تھی تم نے گھر بنا لیا، تو اب یہاں پر جو ہوگا جھگڑا پیدا ہوگا۔ لیکن جب اطعمتنی بول دیا تو خاص اسی کے لیے ہو جائے گا۔ تو اب اعارہ جو ہے وہ کئی چیزوں کو شامل ہے، عمارت کو، بنا کو، خیمہ لگانے کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں جھگڑے پیدا ہوں،
صحیح ہے نہیں؟ تو کتابت جو ہے وہ اسی کے ذات اولا ہوگی، برخلاف دار کے. آپ دار پر قیاس کر رہے ہیں کہ دار میں آرتنی کا لفظ اس لیے استعمال ہے کہ دار جو ہے وہ بنا عمارت وغیرہ پودا کھیتی وغیرہ کے لیے نہیں لیا جاتا ہے. وہاں ایک مخصوص ہوتا ہے کہ وہ کیا لیے لیا جاتا ہے، بس رہنے کے لیے لیا جاتا ہے، تو وہاں ایک متعین چیز ہے. ومن آرا اردن بیضاء للزراعتی، جس نے کوئی خالی زمین کو عاریت پر لیا کھیتی کے لیے. اور تو کہہ رہے ہیں کہ یکتب المستعیر انک اتمتنی، تو مستعیر یہ لکھ لے کہ تو نے مجھے کھانے کے طور پر دیا ہے امام اعظم کے نزدیک. ہاں. وقال صاحب فرماتے یکتب انک عارتنی، صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لکھے کہ تو نے مجھے عاریت کے طور پر دیا ہے. لأن لفظ الاعارتی موضوعۃ له، اس لیے کہ لفظ اعارہ یہ اسی کے لیے موضوع ہے. والکتابۃ بالموضوع اولا، اور کتابت جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے، اولا ہوتی ہے. کما فی اعارۃ الدار، جیسے کہ گھر کے اعارے میں ہوا کرتا ہے کہ وہاں سکرا نہیں لکھا جاتا بلکہ وہاں پر بھی آرتنی وغیرہ لکھا جاتا ہے. وَلَهُ أَنَّ لَفْظَ الْإِطْعَامِ أَدُلُّ عَلَى الْمُرَاد، اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ اطعام کا لفظ یہ اعارے سے زیادہ مراد پر دلالت کرنے والا ہے. لِأَنَّ تُخْتَصُّ بِالزِّرَاعَةِ، اس لیے کہ اسے جو ہے وہ زراعت کے ساتھ ہی خاص کیا جاتا ہے. وَالْإِعَارَةُ تَنْتَظِمُهَا وَغَيْرُهَا كَالْبِنَاءِ وَغَنَحْوِهِ، اور اعارہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کس کو، زراعت کو وغیرہ کو بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ عمارت ہے. صحیح ہے. ورنہ بھی اسی طرح خیمہ وغیرہ لگانے کو بھی شامل ہو جائے گا. فکانت الکتابۃ بہا اولا، تو کتابت جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے کیا لکھنا اولا ہے، جو موضوع جس چل رہا ہے یعنی زراعت کے اعتبار سے. بخلاف الدار، برخلاف گھر کے، کیونکہ یہ ضمیر جو ہے لأن لا تعار الا للسکن، کہ گھر جو ہے وہ صرف رہائش کے لیے لے آتے ہیں، تو وہاں گھر جو پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے، اتنی آرتنی سے کام چل جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.